الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. آمنت بالله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. معزز دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ جانتے ہیں یہ سفر المظفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور وہ اپنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے لمحے گزرتے جا رہے ہیں، ظاہری طور پر تو ہماری زندگی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حقیقی طور پر ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آخری ایام کی طرف جا رہے ہیں، آخری لمحوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری جو بقیہ زندگی ہے خالق کائنات اپنے اور اپنے محبوب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے لمحے بھی خوبصورت ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہوتے ہیں، وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزاری جائے۔ وہ زندگی ہی نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، وہ سانس ہی نہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول نہ ہو، وہ لمحہ ہی نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ لمحے بھی وہی خوبصورت ہیں، وہی حسین ہیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سجاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لیا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اولیاء اللہ پر بات کی تھی، اور وہ بات ٹائم کی قلت کی بنا پر بیچ ہی میں رہ گئی تھی، اور اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں کہ خالق کائنات ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نبیوں کو بھی طاقتیں عطا کی ہیں، اور نبیوں کے صدقے ان کی امت کے ولیوں کو بھی طاقتیں عطا کی ہیں۔ ولی تو طاقت کے مالک ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنی عطا سے ایسی ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ خالق کائنات نبیوں کے صدقے ان کی جو امت ہوتی ہے، اس امت کے جو ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں نبیوں کے، اللہ پاک ان کو بھی طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بیٹھے یہاں پر ہوتے ہیں، ان کی نظر لوح محفوظ پر پڑی ہوتی ہیں، ہوتے یہاں پر ہیں، نگاہیں ان کی بہت دور تک جا رہی ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن بہت دور تک دیکھتا ہے، تو جب مومن کی فراست کا یہ کمال ہے کہ وہ بہت دور تک دیکھ لیتا ہے، تو پھر اس اللہ کے نبیوں کا کیا مقام ہوگا، وہ کہاں تک دیکھ لیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تھوڑی ایکو کم کر دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ کن کا دوست ہے؟ مومنوں کا۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور جن کا اللہ دوست ہے پھر اللہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ صرف یہاں بات نہیں ختم کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے بس بات ختم، نہ آگے بھی بیان کیا کہ پھر اللہ جب دوستی کرتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ دنیا کو کوئی یار ہو نا، بیلی ہو، تو وہ دوست ہو تو اس کے لیے وہ بہت کچھ کر جاتا ہے، بڑا بڑا کچھ کر جاتا ہے اس کے لیے۔ تو خالق کائنات جن کا دوست ہو ان کی دوستی کا کیا عالم ہوگا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں ہوں مومنوں کا دوست، اور پھر میں کرتا کیا ہوں، فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں، اندھیروں سے نکال کر ان کو میں روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے
کہ خالق کائنات نے ظلمات فرمایا ہے، اور ظلمات ہے جمع کا صیغہ ہے۔ آگے نور فرمایا، نور ہے واحد کا، نور ایک ہے۔ ظلمات فرمایا واہ سارے، چاہیے تو یہ تھا یا پہلے والا بھی واحد کا ہوتا، آگے والا ہی واحد کا ہے، یا پہلے والا جس طرح جمع کا ہے آگے والا بھی جمع کا ہوتا، لیکن خالق کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ ظلمت کے جو رستے ہیں وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت سارے ہیں۔ چوری کا رستہ بھی ظلمت والا ہے، ڈاکے مارنے کا رستہ بھی ظلمت والا ہے، ہمسائے کا حق کھانا کا جو رستہ ہے وہ بھی ظلمت والا ہے، یتیموں کا مال دبوچنے والا جو رستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی ظلمت والا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے یہ سارے کے سارے رستے جو ہیں یہ ظلمت والے ہیں، لیکن جو ہدایت کا رستہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، یہدی باللہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ وہ ہدایت کا رستہ عطا فرما دے۔ ہدایت کا رستہ ایک ہے تو وہ ملے گا کہاں سے؟ اب یہ بھی تو جاننا چاہیے نا کہ مومنوں کا اللہ دوست ہے تو مومن ہوتے کون ہیں؟ اللہ جو مومنوں کا بیلی ہے، دوست ہے، یار ہے، تو وہ مومن ہوتے کون ہیں؟ مومن کہاں کینے جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے تمام مال، بلکہ تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کر لے۔ معلوم ہوا مومن تب بنتا ہے جب ساری کائنات سے بڑھ کر ان کو پیارا کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ جب ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے گا تب مومن بنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا نا کہ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بس اپنی جان کے بعد آپ سے ہی پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ یا رسول اللہ مومن کب ہوگا؟ فرمایا تب ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے گا۔ آگے بھی تو حضرت عمر تھے، وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم آج کے بعد عمر کو سب سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ محمد پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر سن لو، اب تم بھی مومن ہو۔ پتہ چلا مومن بنتا تب ہے جب ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہو، اور جب ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرے گا پھر اللہ فرماتا میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا۔ دوستی اللہ کے ساتھ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ حضور کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ تو آسان سا فارمولہ ہے، آسان سا نسخہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نہ علماں وچ پھسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا۔ یہ علموں میں وہ کہتا ہے نہ پھنساؤ مجھے ادھر تھوڑا سا یار کی بات سناؤ میں تاکہ یار کے قریب ہو جاؤں، یار کے قریب ہوں گا خالق کائنات مجھے اپنے قریب کر لے گا۔ رستہ ایک ہی بچہ ہے، وہ ہے ہدایت والا، تو وہی فلاح والا ہے۔ اب جو اس کا یار بنتا ہے پھر ہوتا کیا ہے، پھر طاقتیں وہ کتنی پاتا ہے۔ اب یہاں پر ہے نا کہ اللہ دوست ہے مومنوں کا، اب دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اولیاء اللہ ہیں، یہاں پر کہتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، وہاں پر فرماتا نا کہ اللہ میں ان کا دوست ہوں، یہاں پر فرماتا ہے جو اللہ کے دوست ہیں۔ یا اللہ جو تیرے دوست ہیں پھر کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف ہی نہیں ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرماتا ہے
کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب تعالیٰ فرماتا ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، میں کرتا کیا ہوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل کر دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ فرشتے آتے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اس پہ ڈٹ جائے تو اس کے لیے فرشتے آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو جو کہے ہزاروں مصیبتیں ہوں، شل بھی ہوں، گولیاں بھی ہوں، ظلم بھی ہو رہا ہو، اور وہ کہے کہ میں حضور کا ہوں، حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو خالق کائنات ان پر تو اپنے بھیجتا ہے فرشتے، وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، تو جو حضور سے پیار کرتے ہوں گے اللہ ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہوگا۔ اور پھر آگے بھی بیان فرماتا ہے، بات یہاں پر نہیں ختم ہوئی، پیکج لمبا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ان پر کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے آگے تو گولیاں برس رہی ہیں ہم تو مر جائیں گے، ہٹے ہٹے پیچھے چلے، یہاں پر تو ظلم ہو رہا ہے ہماری جان کو خطرہ ہے پیچھے ہٹ جائے، نہ وہ یہ نہیں کہتے، اللہ تخافوا، ان پر پھر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ولا تحزنوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں، خوف تو الگ ہے، وہ غمگین ہی نہیں ہوتے ہیں، اوئے اوئے ہمارے پہ اتنا ظلم ہو گیا، ہم پہ اتنا ظلم ہو گیا، وہ یہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے یا اللہ تو ایسے راضی ہے تو ہم بھی ایسے راضی ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا، سارا کچھ قربان کر کے بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ بڑا میرے نال تو ظلم ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا یہ ہے تو میں حسین بھی تیری رضا کے اندر راضی ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میری رضا کے اندر آ گیا نا، اب ہوتا کیا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہیں۔ پتہ چلا رب تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں ان کو عطا فرماتا ہے جو اس کے محبوب کے غلام بن جاتے ہیں۔ صرف خالق کائنات کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے کہ بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں مومن ہوں، نہیں، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو جو ابلیس تھا وہ تو سب سے بڑا مومن ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا نا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا یا اللہ تجھے کروں گا اس کو نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کرتا ہوں اس کو نہیں کرتا ہوں، میری بات مانتا ہے، جن کی بات میں منوانا چاہتا ہوں ان کی بات نہیں مانتا۔ فرمایا مجھے تیرے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تو نے ذرے ذرے پر سجدے کیے ہوئے، مجھے تیرے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جا چلا جا میری بارگاہ سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ یا اللہ نکال کیوں رہا ہے؟ فرمایا اس نے میرے آدم پیغمبر کی تعظیم نہیں کی، فرمایا جو آدم پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ لعنتی قرار پاتا ہے، تو ایمان سے بتائیں جو رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے اس کا کیا عالم ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اگر آدم علیہ السلام کو ابلیس سجدہ نہ کرے، اور ابلیس وہ جس نے ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہو، رب کا فرما بردار ہو جناب، سجدے کرنے والا ہو، لیکن خالق کائنات فرمایا کہ میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہ کرے، تو خالق کائنات فرماتا ہے نکل جا میری بارگاہ سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ تو اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے والے کی یہ سزا ہے، تو رسول اللہ کا جو احترام نہ کرے، ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ خالق کائنات نے اس کو تو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرنا۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ رسول اللہ کی بات کریں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ وفا کریں، تو ہم ایسے نہیں کہتے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں حکم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ میں تمہاری باتوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے ادب کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے کتنی، محبت مصطفیٰ ہے تو پھر یقین رکھ لو تمہارا بیڑا پار ہے۔ محبت رسول نہیں تو تمہارے عمل کسی کام کے نہیں، چاہے تم نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، روزہ رکھنے والے ہو، کچھ بھی کرنے والے ہو، جتنی بھی باتیں کرنے والے ہو، کسی کام کوئی عبادت بھی نہیں آنی۔ ہاں عبادت وہ کام آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرو گے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا، وہ اپنی نماز کے اندر مصروف رہے، جب نماز مکمل کی تو حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا نہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اے کائنات والو سن لو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہاں پر دعاکم واحد کا صیغہ ہے، ایک بندے کا ذکر ہے، لیکن بتا کیا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بلائے، چاہے تو یہ تھا کہ دو ہوتے، یعنی تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، واحد کا کیا ہے۔ رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کائنات والوں کسی بھول میں نہ رہنا کہ اللہ کا بلانا اور ہے، مصطفیٰ کا بلانا اور ہے۔ فرمایا اللہ بلائے فوراً آ جاؤ، میرا مصطفیٰ بلائے فوراً آ جاؤ، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا بلانا ایسے ہی ہے جیسے میں خود خالق کائنات تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روح تڑپی، آپ نے بھی پھر اسی انداز کو نا اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں۔ اور مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا کام تھا، مجھے رکوع سے کیا کام تھا، تو پھر رکوع کر کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ رکوع کیوں کر رہے ہو؟ رکوع بھی کرتے ہو ساتھ کہتے ہو مجھے کام کیا تھا رکوع سے، سجدہ بھی کرتے ہو کہتے ہو کہ مجھے کیا خبر تھی سجود کی، سجدہ بھی کر رہے ہو رکوع بھی کر رہے ہو، ساتھ میں کہتے ہو مجھے کیا کام تھا، مجھے کیا کام تھا، تو تجھے کام کیا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رکوع بھی کر رہا ہوں، میں سجود بھی کر رہا ہوں، میرا رکوع کرنا میرا سجود کرنا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے نقش پہ چل رہا ہوں، آپ کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ایسے رکوع کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ ایسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ جو میں نماز کے اندر ہوں یہ میں تو آپ کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں، آپ کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں، اسی لیے کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ آپ فرماتے ہم تو
تو سجدہ بھی کرتے ہیں تو حضور کی اداؤں کو اپنانے کے لیے، ہم رکوع کرتے ہیں وہ بھی حضور کی اداؤں کو اپنانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی ادائیں رب کو پسند ہی اتنی ہیں، بس حضور کی ادا کو اپناؤ، خالق کائنات فوراً عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ دعا تو مانگتا ہی ہے، ویسے ہی دعا مانگتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو تم دعائیں کرتے ہو نا، یہ تمہاری اسماء کے درمیان لٹک جاتی ہیں، زمین اور اسماء کے درمیان تمہاری دعائیں لٹک جاتی ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پھر پہنچتی کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ایسا کیا کرو، جب دعا مانگو نا میری ذات پر درود پڑھ لیا کرو، میری ذات پر درود پڑھ لیا کرو۔ یا اللہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود پڑھے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہی دعائیں جو پہلے لٹک جایا کرتی ہیں، میری ذات پر درود پڑھو گے ڈائریکٹ خالق کائنات کی بارگاہ میں جا پہنچے گی۔ تو یہ ہے محبت، آئے محبوب کا نام۔ خالق کائنات تو چاہتا ہے ایک دفعہ اپناؤ تو صحیح میرے محبوب کی اداؤں کو، اپنا کر دیکھو تو صحیح، دیکھو پھر میں اپنے قریب کتنا کرتا ہوں، دیکھو تو صحیح پھر میں اپنے قریب کتنا کرتا ہوں۔ کائنات والے دیکھتے رہ جائیں گے یہ تھا کیا، ہو کیا گیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا بزرگ تھا کیا، اور پانی تک کوئی نہیں پوچھتا، لیکن لوگ جب گئے نا تو حیران رہ گئے۔ ویل چیئر پر بیٹھنے والے کے لیے بھی لوگ جنازے کے اندر اتنے اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ لاہور کی سرزمین بھی کم پڑ جائے، ہر کیمرے گنتی سے باہر ہو جائیں۔ تو رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے میرے محبوب سے وفا کر لو۔ وفا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے رتبے کو، تمہاری عزت کو، تمہاری عظمت کو بلند کرنا میں خالق کائنات کا کام ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنو، اللہ دوست ہے مومنوں کا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ جب دوست اللہ بنتا ہے تو پھر کرتا کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر ان کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بادشاہ، بڑے جاؤ جلال والے تھے، اور یہ ایسے بادشاہ تھے کہ جب تک ان کے بسترے پر پھولوں کی سیج نہیں سجائی جاتی تھی تب تک یہ اپنے بسترے پر سوتے نہیں تھے، ایسے بزرگ تھے، ایسے بادشاہ گزرے ہیں، پھولوں کی سیج پر سویا کرتے تھے۔ ایک دن نا اپنی غلامہ کو کہا، خادمہ کو کہا کہ پھولوں کی سیج سجاؤ، اس نے سجائی، آپ کدھر دور نکل گئے، آئے نا لیٹ ہو گئی۔ وہ خادمہ نے سوچا روز بادشاہ یہاں پر سوتا ہے، آج میں بھی تو تھوڑا دیکھوں کہ اس پہ سونے کی نیند جو ہے وہ کیسے آتی ہے، کیسا سواد ہے اس پہ سونے کا، چیک تو کروں نا آج، روز بادشاہ سوتا ہے، چلو آج اس کو لیٹ ہے، اس کے آنے تک تھوڑا میں بھی آرام کر لیتی ہوں۔ وہ جو منڈیوں پر سونے والی تھی، جس نے ایسی سیج دیکھی نہیں تھی، آرام کرنے لگی، آنکھ ایسی لگی، پھر کیا اٹھنا تھا، بس سوئی ہے تو پھر سوئی رہ گئی۔ ادھر بادشاہ بھی آ گیا، اس نے دیکھا میرا پلنگ، میری سیج اوپر خادمہ سوئی ہوئی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آئی بادشاہ کے پلنگ کے اوپر سو جائے، بادشاہ کی سیر پر یہ آرام کر رہی ہے، اس کو کچھ حیا ہی نہیں آیا۔ اس وقت آپ اللہ کی طرف نہیں تھے، آپ کا کنیکشن جو تھا نا وہ ادھر نہیں تھا، بلکہ وہ دوسری سائڈ پہ تھا، ابھی کنیکشن جڑنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنو، اللہ پھر جن کو اپنا یار بناتا ہے نا پھر ان کو ظلمت سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ وہ اوپر سوئی پڑی ہے تو آپ نے اپنا نا وہ ہنٹر جو وہ رکھتے ہیں اور ربڑ کا بنا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، چمڑے کا بنا ہوتا ہے چھانٹا جیسا، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب کچھ دیر مارتے رہے نا تو وہ خادمہ آگے سے ہنسنے لگ گئی۔ اب بندہ کسی کو مار رہا ہو آگے سے ہنس، بندے کو اور غصہ آتا ہے، چنگا ہے ایک تو میں کٹ رہا تو وہ ہنس رہا ہے، استاد پڑھا رہے ہوگے نا سبق، طالب علم مارے تو طالب علم کو ہنس پوے، استاد نے اور چڑھ دیا چنگا طالب علم ہے، میں سزا دیتی جا رہا تو اے کو میرے دند کٹی جا رہا ہے، پھر اور مار دے، اس نے اور مارا، اور جب تھک آ گیا نا تو کہنے لگا میں تینوں مارنا تو اگو ہنسنی ہے، گل کی ہے؟ اب اس نے جواب دیا، اس نے کہا اے بادشاہ میں تو یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں، مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے کہ میں تو سوئی ہوں اس پر ایک دن، بلکہ ایک دن پورا ہی نہیں سوئی ہوں، رات پوری نہیں گزاری ہے، چاند لمحے سوئی ہوں یہاں پر، میری اتنی سزا ہے، تو مجھے تب سے مار رہا ہے اور ابھی تک مارے جا رہا ہے، تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں جو روز اس پہ سوتا ہے اس کی کتنی سزا ہوگی، میں تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر سوئی ہوں،
میری اتنی سزا ہے، تو جو روز یہاں پر سوتا ہے اس کی کتنی سزا ہوگی؟ بس اتنی بات کہنا تھی، اس نے چھوڑ دیا اس کو، وہ چلی گئی خادمہ جو تھی۔ محلوں کے اندر بیٹھ کر خدا بھی نہیں ملتا ہے، بس یہ دل پہ لگ گئی بات، یہاں پر خدا نہیں ملے گا، رب کی معرفت نہیں حاصل ہو گئی۔ اب آپ نے اس حکومت کو چھوڑ کر نکل پڑے ہیں رستے کے اندر، وزیر اپنے بیٹے کے حوالے کر دی وہ حکومت، وہ بادشاہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، نکل پڑے ہیں، گئے ہیں جنگل کے اندر ڈیرا جما لیا ہے۔ بڑا عرصہ گزر گیا، ایک دن نا آپ کا بیٹا آیا، اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا بابا تسبیح لے کر بیٹھا ہے دریا کے کنارے پہ۔ جب اس نے صورت حال دیکھی نا، کہنے لگا بابا یہ زندگی اچھی تھی یا وہ زندگی اچھی تھی؟ وہاں پر تیری لوگ خدمت کیا کرتے تھے، وہاں پر لوگ تیری بات مانا کرتے تھے، ہزاروں نوکر چاکر تھے، یہاں پر تیری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اکیلا بیٹھا ہے، وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ اس نے کہا یہ زندگی اچھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے نا اپنی سوئی، گودڑی سی رہا تھا، اپنی سوئی کو دریا کے اندر پھینکا، جب پھینکا نا تو آپ نے فرمایا او مچھلی ہو جلدی سے میری سوئی کو واپس لے آؤ، جلدی سے میری سوئی کو واپس لے آؤ۔ اب بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ عقل کے اندر بات نہیں آتی ہے، سوئی دریا کے اندر پھینکی جائے، مچھلیاں لے کر باہر آ جائیں، مچھلیاں سوئی تمہاری ڈھونڈ کر لائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو رب سے دوستی کرنے کا فائدہ ہے، باہر تم میری بات نہیں مانا کرتے تھے، یہاں پر پانی کے اندر والی مخلوق بھی میری باتیں مانتی ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق باتیں مانتی ہے۔ آپ نے فرمایا مچھلی جلدی کرو میری سوئی لے کر آؤ۔ اب مچھلیاں سونے کی سوئیاں کافی ساری لے کر باہر آ گئیں، ایسے منہ نکال لیا باہر۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو، مچھلیوں کو کہا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے جو زنگ آلود تھی، وہ سوئی چاہیے، یہ سونے کی سوئیاں مجھے نہیں درکار ہے۔ اب بیٹے نے کہا، اس نے کہا ابا اچھی بھلی دولت آ رہی تھی، چنگا بھلا سونا تھا، چاہیے تھا تو رکھ لیتا، تیرا کیا جانا تھا؟ اس نے کہا جن کی اللہ کے ساتھ لگی نہیں ہوتی نا وہ مال کے پجاری ہوتے ہیں، جن کی اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ اس کی محبت کے پجاری بن جاتے ہیں۔ فرمایا اب مجھے ان مال کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مجھے اس یار کی ضرورت ہے، وہ یار مل جائے بس۔ اب یار مل جائے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اب بیٹھے دریا کے اوپر ہیں، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، باہر والا کوئی بات مانتا نہیں ہے۔ جب حکومت کے اندر تھے فرمایا میں باتیں کرتا تھا، بعد میں تم میرے پیچھے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ ایسا یہ ایسا ہے، گلے شکوے کیا کرتے تھے۔ آپ فرمانے لگے یہاں بیٹھا دریا کے کنارے کے اوپر ہوں، پاس دولت نہیں ہے، لیکن خالق کائنات نے ایسی دولت عطا فرما دی ہے، نہ صرف باہر لوگوں پر حکمرانی کرتا ہوں بلکہ جو پانی کے اندر مخلوق ہے خالق کائنات نے اتنی طاقت دی ہے اب ان پر بھی حکمرانی کرنے لگ گیا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جن کو اپنا یار بنا لیتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ پھر ان کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لا دیتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ جڑے تو صحیح، تعلق نبھائیں تو صحیح، پھر ہوتا کیا ہے؟ آج کہتے ہیں ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا بابا ابراہیم بن آدم دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر مچھلیوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، تو جب ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے تو جو جناب ولایت کے شہنشاہ مولا علی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کہا جب مولا علی کا وہ مقام ہے کہ عقل کے اندر نہیں آ سکتا تو پھر بتانا علی کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ جب علی کے آقا کا مقام دماغ کے اندر عقل کے اندر سمجھ نہیں آ سکتا تو پھر بتا خالق کائنات کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ تیسرے سپارے کے اندر ہے، شروع کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی ارنی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارنی مجھے دکھا، یا اللہ مجھے دکھا، کیا دکھاؤں؟ کیف تحیی الموتی، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیا دکھاؤں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے جی۔ آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مجھے یہ بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اللہ ہے میرا خلیل، تو مانتا نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟
قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا اللہ، قال بلا، عرض کرتے ہیں یا اللہ کیوں نہیں، میں تو یقین کرتا ہوں۔ تو فرمایا جب یقین کرتے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ جب یقین ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ رب تعالیٰ وہ بھی بیان کر رہا ہے، عرض کرتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرا اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اچھا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، رب تعالیٰ فرماتا ہے 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ کتنے پرندوں کو جی؟ 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ اب اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو پکڑ لو، جب ان کو پکڑ لو گے تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایسا کرو فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب تم ان کے نا ٹوٹے ٹوٹے کر دو، ان کو ذبح کر کے نا ان کا قیمہ بنا کر ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ جب ٹوٹے ٹوٹے کر دو تو پھر کیا کرو؟ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا ایک ایک ٹوٹا کر کے نا پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ایک ایک ٹوٹا کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ولی کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی ایسی طاقتیں اپنے یاروں کو عطا کی ہوتی ہیں کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ ہم کسی کتاب کی بات کرتے، ہو سکتا ہے کوئی کہتا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو حدیث ضعیف ہے، اور کوئی واقعہ بیان کرتے تو کہتے مولانا یہ تو ہے ہی نہیں، کتاب کے اندر ہی نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کرو کیا کہ تم ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ پھر یا اللہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیے، اب کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے نا ان کے ٹوٹے قیمہ کر کے ملا کر مکس کر کے نا تھوڑے تھوڑے ٹوٹے کر کے تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اب عرض کرتے ہیں یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن، رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو بلاؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن، آپ ان کو بلاؤ۔ یا اللہ آپ ان کو بلاؤں تم آئیں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے آئیں گے نہیں، بلکہ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ آئیں گے بھی تو دوڑ دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ کا قرآن بیان کر رہا، سعیا کا معنی پوچھ لے جا کر کسی عالم سے، وہ یہی کرے گا کہ دوڑ کر۔ یا آپ سنتے نہیں ہیں کہ صفا اور مروہ پر سعی کیا؟ سنتے نہیں ہیں دوڑنا، دوڑ لگانا، یہ وہی تو ہے سعی۔ سعی کا مطلب دوڑنا۔ فرمایا وہ دوڑ کر آئیں گے۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں، وہ بلائیں پرندوں کو تو پرندے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ میں نے کہا آج تو 1400 سال کے بعد کہتا ہے کہ حضور نے درخت کو بلایا، حضور کے قدموں کے اندر درخت کیسے آیا؟ حضور نے پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھروں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ میں نے کہا اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندوں کے ٹوٹے کر دیں تو وہ پرندوں کو آواز دے تو پرندے فوراً دوڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا محمد مصطفیٰ جن پر نظر کرے تو وہ بھی فوراً دوڑ کر آ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا ہے میرے پیارے ابراہیم ان کو آواز دیں، جب آواز دیں گے یہ آئیں گے بھی تو ایسا ایسا نہیں آئیں گے۔ ثم ادعوہن یأتینک، یأتینک وہ آئیں گے آپ کے پاس۔ یا اللہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ دوڑ کر تیرے پاس آئیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے، ایک بندہ آگے عرض کرتا ہے حضور، ایک بندہ کہتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان کے مالک ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، لہذا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، آپ کے نبی کی شان کم ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات کہتے ہیں، آؤ میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوا، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ حضرت غوث اعظم اس کے پاس گئے، فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں ہاں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، چل لے چل
کل مجھے جس مردے کو زندہ کرنے کا کہے گا یہ نبی کا خادم اس مردے کو زندہ کر دے گا۔ نبی نہیں ہو، نبی کا غلام ہو، لے گیا قبرستان کے اندر، ایک قبر پر گئے، وہاں پر جا کر آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی قبر والے مردے کو اٹھانا ہے؟ اس نے کہا اس کو اٹھانا ہے، فلاں کو اٹھانا ہے۔ آپ نے کہا صرف اٹھانا ہے یا جیسے مرا تھا ویسے اٹھانا ہے؟ جیسے مرا تھا ویسے اٹھانا ہے۔ اس نے کہا نانا جی یہ تو بڑا کمال ہو جائے گا اگر جیسے مرا تھا ویسے اٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا بتا عیسیٰ علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اس نے کہا جب وہ مردے کو اٹھایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ نے فرمایا میں قم بإذن اللہ نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا قم بإذنی، اور میرے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے اٹھ جا۔ آپ نے اس قبر کے رکھا، فرمایا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی، وہ بندہ گانا گاتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، اگر میں اتنے سالوں کے بعد اس مردے کو جیسے مرا تھا ویسے اٹھا سکتا ہوں تو پھر بتا میرے آقا کیا کیا کر سکتے ہوں گے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، جنہوں نے خدمت کی ہے، غلاموں کی شان ہے۔ اور جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہوگا۔ آج دنیا والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کیسے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ درخت کیسے آ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی پہاڑ کیسے درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری سمجھ میں تب آئے جب عشق رسول ہو، ہم سنیوں سے پوچھ ہم تجھے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سے پوچھ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے آئے اور پہاڑوں نے کیسے کلمے پڑھے۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندوں کو بلاتے ہیں، پرندوں قدموں میں آ جاتے ہیں، حضور غوث اعظم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہ اتنی شان کے مالک ہیں، اللہ نے جن کے لیے اس کائنات کو سجایا ہے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو ان کی شان تو پھر براء البراء ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی بات ہم اگلے جمعہ پر کریں گے۔ دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا